جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہو، اس لیے مہربانی فرما کر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں منع نہیں کروں گی، میں تمہاری ہوں سر سے پاؤں تک، دل سے روح تک، میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ شیرو، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، ریما یہ سچ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسا گھٹیا مذاق کروں گا تمہارے ساتھ؟ مذاق تو میرے ساتھ کیا ہے تقدیر نے۔ ریما، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی ہوں، تمہیں اپنا سب کچھ سونپ چکی ہوں، تمہیں اپنے دل میں سما چکی ہوں۔ اب تمہارے سوا میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں کسی اور رشتے میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نہیں مانتی کسی رشتے کو۔ میرے لیے تم میرے سب کچھ ہو۔ یا تو میں تمہارے ساتھ جیوں گی یا پھر مر جاؤں گی، مگر تم سے جدا ہو کر میں نہیں رہ پاؤں گی۔ شیرو، میں بھی تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، ریما، پر زمانہ کبھی ہمارے رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ کیا جواب دیں گے ہم آنٹی کو، تمہاری ماں کو، میری فیملی کو؟ کوئی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ ریما، کیوں نہیں مانیں گے؟ انہیں ماننا ہوگا۔ اگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ کیا ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ ہے؟ نہیں، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ پھر تم کیسے اس بات کو قبول کر سکتے ہو؟ بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ بھی ہے۔ میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ مجھے منظور نہیں۔ یہاں تو میں تمہاری ہو کر جیوں گی یا تمہارے پیار میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی۔ شیرو، ریما، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ریما، نہیں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ یا تو مجھے ایکسیپٹ کر لو یا اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دو۔ میں اف تک نہیں کروں گی، مگر تم سے دور رہ کر میں جی ہی نہیں سکتی۔ ریما کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اسے ایسے تڑپتا دیکھ کر میرا دل رو رہا تھا۔ میں خود کو اور روک نہ سکا اور آگے بڑھ کر ریما کو ساتھ لگا لیا۔ شیرو، آئی لو یو۔ ریما، آئی لو یو۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم سے دور رہ کر تو میں بھی جی نہیں پاؤں گا۔ جس دن سے مجھے پتہ چلا تھا کہ رشتے میں تم میری بہن ہو، میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے تم سے دور رہ پاؤں گا، کیسے تمہیں یہ سچائی بتا پاؤں گا۔ ریما، اتنے دن کیوں
تم یہ درد سہتے رہے اور مجھے بھی دکھی کیا۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے یہ بات؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں کسی اور رشتے کو قبول کروں گی؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میری دنیا صرف تم ہو۔ آئی لو یو مور دین اینی تھنگ۔ کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تم سے دور جاؤں گی کبھی، اور تم کبھی دور ہوئے تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ شیرو، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ پیار اور جذبات کے ساگر میں بہتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے، اور اسی پیار میں بہتے بہتے میں ریما سے باتیں کرنے لگا۔ آنکھوں سے بہتا پانی ہونٹوں سے منہ میں گھل رہا تھا، شہد کی مٹھاس کے ساتھ نمک گھل رہا تھا، مگر جو بھی تھا ہم دونوں دنیا سے دور اپنے میں ہی کھوئے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر ہم ایسے ہی کھڑے رہے، وقت جیسے وہیں رک گیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی الگ ہونا نہیں چاہ رہا تھا۔ کہیں دور سے کسی کی آواز آئی تو میں اس خواب سے باہر آیا۔ شیرو، تھینک یو ریما۔ آج مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سینے سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ریما، تھینکس پیار میں گالی جیسا لگتا ہے۔ نو سوری، نو تھینکس۔ ہمارے پیار کو ان لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر سب کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ ریما، مجھے اپنے پیار اور اپنے خدا پر بھروسہ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔ اگر پھر بھی کبھی ایسا وقت آیا کہ یہ زمانہ رکاوٹ بنا، تمہیں خوشی سے سب رشتے ناطے توڑ دوں گی، مگر تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ شیرو، مگر آنٹی اس بات سے ناراض ہوں گی۔ ریما، آنٹی یعنی پھپھو نے تمہیں منع کیا ہے نا کسی کو بتانے سے؟ شیرو، ہاں۔ ریما، تو پھر سمجھ لو کہ تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ میں بھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ صحیح وقت آنے تک ہم اس بات کو چھپا کر رکھیں گے۔ شیرو، مگر تمہاری ماں کو کیا کہیں گے؟ ریما، ماں کو میں کچھ نہ کچھ کہہ کر منا لوں گی۔ انہیں تو نہیں پتہ ہے کہ تم کون ہو، وہ تمہیں ایکسیپٹ کر چکی ہیں میرے لیے۔ شیرو، اگر انہوں نے آنٹی سے بات کی تو؟ ریما، ڈونٹ وری، میں سمجھا دوں گی، وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی۔ شیرو، مگر آنٹی کو تو پتہ ہے نا سب؟ ریما، آنٹی کے سامنے ہم نارمل رہیں گے، باقی سب وقت آنے پر۔ ابھی مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھو۔ پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں تم سے دور رہ کر، اور ماں بھی ٹینشن میں آ گئی تھی تمہاری وجہ سے۔ اب سب بھول جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ریما چھوٹے بچوں کی طرح پھر سے میرے ساتھ لگ گئیں، اور میں اسے اپنے ساتھ لگائے وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ریما، مجھ سے الگ ہونے کو
بالکل بھی تیار نہیں تھی اور میرا بھی دل اب اس سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سر، یہ لیجئے اس لڑکے کی ساری انفارمیشن کالج ریکارڈ سے، میں یہ سب لے کر آیا ہوں۔ سکندر خان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس کا خاص آدمی اس کے لیے اس لڑکے کی ڈیٹیل لے آیا تھا جس کے ساتھ ثمینہ آج کل گھل مل رہی تھی۔ سکندر خان نے جیسے ہی فائل کھولی، پہلے صفحے پر اس کی تصویر تھی، مگر اس چھوٹی تصویر پر دھیان دینے کے بجائے وہ نیچے لکھی ڈیٹیل دیکھنے لگا۔ آدمی: سر، یہ کسی سرور کا بیٹا ہے، شاہد کے بیٹے کا خاص دوست ہے اور اس کے گھر بھی اس کا آنا جانا ہے۔ سنا ہے شاہد اسے اپنے آفس اور فیکٹری بھی کئی بار لے کر گیا ہے۔ حال ہی میں اس یتیم خانے میں بھی یہ موجود تھا جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سکندر خان: کیا؟ سرور کا بیٹا؟ اس کا مطلب وہ سب سے پھر ملنے لگے ہیں اتنے سالوں بعد؟ اور یہ ثمینہ کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ وہ تو بھول چکی تھی سب کو، اور اب پھر سے؟ ثمینہ کہاں ہے اس وقت؟ آدمی: سر، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، اسی لڑکے کے ساتھ گئی تھی، شاید اس کے گاؤں گئی ہوگی۔ آپ کہیں تو میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ سکندر خان: نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تم بس نظر رکھو، جیسے ہی ثمینہ واپس آئے مجھے بتانا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ سکندر خان دل میں: یہ لوگ پھر سے ایک ہو گئے ہیں اور ثمینہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ کہیں شاہد تو کوئی چال نہیں چل رہا ثمینہ کے حصے کی پراپرٹی کے لیے؟ تو کہیں یہ سب نہیں کر رہا وہ؟ اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ مگر یہ ثمینہ سرور کے گھر کیسے چلی گئی؟ وہ تو سب کو بھول چکی تھی اور ان سے نفرت بھی کرنے لگی تھی، مگر اچانک کیسے سرور کا بیٹا بھی ہے یہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر نکلے، مجھے ثمینہ کو واپس لانا ہوگا۔ میں اور ریما پارک میں وہیں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ریما آدھی لیٹی پوزیشن میں میرے سینے پر اپنا سر ٹکائے ہوئے تھی۔ ریما: اب تو کبھی ایسا نہیں کرو گے نا؟ شیرو: کبھی نہیں۔ ریما: تو پہلے کیوں کیا تھا؟ شیرو: مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک ہی پل میں سب ختم ہو گیا تھا۔ ریما: ایسے کیسے ختم ہو جاتا سب کچھ؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شیرو: اس کے بعد اگر پھر سے ایسی بات کی تو میں بات نہیں کروں گا۔ ریما: اور اتنے دن جو میری حالت خراب ہوئی تب تو ترس نہیں آیا مجھ پر؟ چلو اس بات کو چھوڑو، اب پتہ ہے باجی بھی کتنا ناراض ہے تم سے، آج ان سے بات کر لینا۔
انہیں اچھا لگے گا، وہ وہاں پر اکیلی ہیں اور غصہ بھی ہو رہی ہیں تم پر۔ شیرو، کر لوں گا اب، سب ٹھیک ہے، آج ہی فون کر لوں گا۔ ویسے مہرین سے تم نے کیا کہا تھا؟ اس سے بات ہوئی تھی تمہاری؟ ریما، یہی کہا تھا کہ تم مجھ سے بات نہیں کر رہے، اور کس سے کہتی؟ ایک مہرین ہی تو ہے جس کی بات نہیں ٹال سکتے تم، اور میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے، وہ میں اس سے روز بات کرتی ہوں۔ اس نے تو حوصلہ دیا تھا، ورنہ میں تمہارے پیچھے پیچھے گھر آ جاتی۔ شیرو، اچھا، تو اس کا مطلب مہرین تمہیں سب بتا رہی تھی؟ پھر ثمینہ آنٹی والی بات اس نے نہیں بتائی؟ ریما، آج پوچھوں گی اسے کہ اس نے کیوں نہیں بتایا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی، ضرور تم نے منع کیا ہوگا۔ اتنے میں میرے موبائل کی رنگ بجنے لگی، دیکھا تو زینت کی کال تھی۔ زینت: ہیلو، کہاں ہو تم؟ ابھی تک فری نہیں ہوئے؟ کالج نہیں جانا تھا کیا؟ میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ ریما کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلا، ٹائم دیکھا تو میں لیٹ ہو چکا تھا۔ شیرو، سوری، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ تم پہنچ گئی کیا کالج؟ زینت: نہیں، تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ شیرو: اچھا، میں ابھی آتا ہوں، بائے۔ ریما: کس کا فون تھا اور کہاں جانا ہے؟ شیرو: زینت تھی، اسے سیما کے گھر چھوڑ کر آیا تھا، ہمیں پریکٹس کے لیے کالج جانا تھا، پر ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ ریما: جانا ضروری ہے کیا؟ اتنے دنوں بعد ملے ہو، دل نہیں ہو رہا تم سے الگ ہونے کا؟ شیرو: فکر نہ کرو، جب کہو گی ملنے آ جاؤں گا، مگر ابھی اور دیر کی تو وہ میرا سر کھا جائے گی اور گھر پر الگ سے شکایت کرے گی۔ ریما: ٹھیک ہے، ابھی جانے دیتی ہوں، مگر دوبارہ ایسا مت کرنا۔ شیرو: کبھی بھی نہیں، غلطی سے بھی نہیں کروں گا۔ ریما نے مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ شیرو: اب مجھے جانا ہوگا، تم بھی گھر جاؤ۔ ریما: ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، آئی لو یو۔ شیرو: آئی لو یو ٹو۔ اس کے بعد ریما میرے گلے لگ کر ملی اور میں اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ ریما کے چہرے پر جہاں آتے وقت درد اور آنسو تھے، اب وہاں مسکان تھی۔ اسے پھر سے خوش دیکھ کر میرا دل بھی اندر سے خوش تھا۔ اب سب ٹھیک ہو چکا تھا، مسئلہ ختم تو نہیں ہوا تھا، مگر فی الحال دل نے دماغ کو شکست دے کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ریما نے مجھے سوچ و بچار سے باہر نکال کر منزل دکھا دی تھی، حالانکہ راستہ آسان نہیں تھا، مگر ریما کے پیار کے ساتھ مجھے سب منظور تھا۔ اب مشکل سامنے آنے والی تھی تو آنٹی کی طرف سے، مگر مجھے یقین تھا مائرہ مامی پر، وہ ضرور
میرے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گی۔ وہ صحیح تھیں۔ ریما کیا فیصلہ لے گی یہ انہوں نے پہلے ہی اشارے میں بتا دیا تھا۔ پھر میں نے بھی اپنی بائک کو ہنسی خوشی اسٹارٹ کیا اور چل پڑا زینت کو لینے۔ آج اتنے دنوں بعد مجھے بائک کی آواز سنگیت کی طرح بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ زینت، کہاں رہ گئے تھے؟ کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ زینت کو لینے جب میں سیما کے گھر پہنچا تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ شیرو، سوری یار، وہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ زینت، ہاں، اب تو ٹائم کا پتہ کیسے چلے گا جب اپنی خاص دوست سے مزے کرنے کو ملیں گے۔ شیرو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ زینت، سب جانتی ہوں، اسی لیے تو مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ شیرو، ایسا نہیں ہے یار، تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ زینت، مجھے الو بنانے کی کوشش مت کرو۔ دھیرے دھیرے اب مجھے پتہ چل رہا ہے۔ شیرو، یار تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اچھا، جو سوچنا ہے سوچو۔ کالج چلنا ہے تو بیٹھو، ورنہ میں اکیلا چلا جاؤں۔ زینت من ہی من میں، یہ سچ میں غصہ نہ ہو جائے مجھ سے؟ یہ سب تو بعد میں بھی بات کر لوں گی، مگر اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں اٹھا سکتی۔ صبا باجی کی باتیں سنوں گی تو کہیں الٹا ہی نہ پڑ جائے۔ زینت، ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ زینت بائک پر بیٹھ گئی اور ہم کالج چل پڑے۔ زینت آج کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے اور باتیں کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اور چپ چاپ بائک چلاتا رہا۔ ریما سے ملنے کے بعد دل میں ایک سکون تھا، اس لیے میں نے زینت کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد کالج میں پریکٹس کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ کل کرسمس کی وجہ سے چھٹی رہنے والی تھی، تو آج کے بعد پرسوں ہی آنا تھا واپس۔ آتے وقت زینت نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ گھر آ کر پہلے میں نے کھانا کھایا، کیونکہ آج دوپہر میں کچھ کھایا نہیں تھا۔ زینت کو تو نہیدا باجی اور صبا باجی اپنے ساتھ لے گئیں۔ ادھر مہرین مائرہ مامی کے ساتھ مجھے کھانا کھلا رہی تھی۔ جب تک میں نے کھانا کھایا، مہرین میرے پاس بیٹھی رہی۔ جیسے ہی میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گیا، پیچھے پیچھے مائرہ مامی بھی آ گئیں۔